أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين الشرفاء وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سب سے پہلے آپ سب حضرات کو رمضان کی جو بابرکت اور جو باسعادت ہمارے جو روزے ہیں ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری تراویحوں کو، ہمارے افطار کو، ہماری سحریوں کو، ہماری تمام عبادات کو ان شارٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ اس کو قبول بھی فرما لے. تو انشاءاللہ آج ہم نے فرسٹ جو ہمارا روزہ ہے پاکستان کے اندر، تو اس میں ہم نے سورہ یوسف کو سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اٹ از اے ویری بیوٹیفل سورہ اور شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہو، سنی ہو. اور ہم قرآن کی تو خوبصورتی یہ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا پڑھا جائے، اور ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے، ایک اتنا پیارا کلام ہے یہ اللہ کا کہ اس کو پڑھنے والے کبھی بور نہیں ہوں گے اور اس کو سمجھنے والے کبھی سے بور نہیں ہوں گے. ان شارٹ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو نئے نئے نکات، نئے نئے موتی آپ کو جو ہے نا چن کے دے گا. بس یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور صحیح راستے کے ساتھ اس ٹریک کے اوپر آئے اور اس قرآن کو سمجھے، پڑھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر بہت ساری ایڈکشنز ہیں، تھوڑا سا اس کو نیگیٹو کونوٹیشن کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر ان سیلف قرآن سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہے. قرآن بہت مطلب ایک ایسا ذوق ہے یہ، جس کو یہ لگ جائے اس کو دنیا کے اندر کوئی دوسرا ذوق اچھا لگتا نہیں ہے. اس کا صبح شام اور اس کی راتیں، اس کے دن اسی کے ساتھ جو ہے نا غور و فکر کرتے ہوئے گزرتے ہیں. اچھا جی، تو انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام را، حروف مقطعات، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. اور حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹارٹ کیا. الف لام را. قرآن کی مختلف صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، جیسے کہ الف لام میم ہو گیا، نون ہو گیا، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، حامیم. اسی طریقے سے یہ سورہ یوسف بھی انہی میں سے ہے. اور قرآن کو اگر ہم اس کا عربک فارمیٹ دیکھیں تو باقی جتنے بھی اس کے لیٹرز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وصلی ہیں. وصلی مینس کہ جب بھی الف لام را یا اس طرح کی کوئی اور فارمیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں تو ہم اس کو ملا کے اور جوڑ کے پڑھتے ہیں. وصل کہتے ہیں جوڑ کے کنیکٹ کرنے کو. لیکن یہ جو حروف ہوتے ہیں الف لام را، یہ ان کو ہم کہتے ہیں حروف المقطعات. الحروف المقطعات مطلب قطع سے بروکن، اس کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے. یہی الف لام را الرحمن الرحیم میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، ان کے حروف مقطعات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی سکھایا
اور دنیا میں آج تک ایسے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو الگ کر کے پڑھتے ہیں، الف لام را، الگ الگ کر کے، اس کو ہم ملا کے نہیں پڑھیں گے۔ باقی جو قرآن ہے وہ سارا وصلی ہے، اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا حکمتیں ہیں الف لام را یا حروف مقطعات کی؟ میں نے اپنے بہت سارے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے قرآن کی تفسیر، قرآن کے علم کو حاصل کیا، اور بہت سی تفاسیر کا مطالعہ ہوتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے ایک انسان۔ لیکن بڑی ایک عجیب سی بات ہے، جب بھی ہم نے حروف مقطعات پڑھے، میرے شیخ تھے عبدالرحمن ضیاء صاحب، تو وہ مختلف صحابہ کے اقوال اور ہر اس کے اندر نا تابعین کے اقوال بتاتے تھے۔ الف لام را کے بارے میں بھی آتا ہے انا اللہ ارا الف لام میم، کہ میں اللہ ہوں، اور اسی طرح انا اللہ اسمع، اس طرح کے بھی آتے ہیں، یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے، تو مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں، تو ہم وہ پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے جو پیاری چیز مجھے ایک مزدور نے سکھائی، آپ کو بھی شاید بڑا تعجب ہوگا سن کے، کہ ایک مزدور نے مجھے واقعتاً بات سنائی۔ میں ایک دفعہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو آپ نے کبھی قرآن کی ابتدا دیکھی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا وہ علمی معیار نہیں تھا، میں اس طریقے سے کوئی علمی گفتگو نہیں کر سکتا تھا کہ جی یہ کرنا ہے، اس میں یہ پھر یہ نا مسائل ہیں، اور ابن عباس اس میں یہ کہتے ہیں، امام مجاہد یہ کہتے ہیں، اور فلاں جو ہے نا یہ کہتے ہیں، اور یہ اقوال ہیں۔ تو میں ان کو سنتا رہا، میں نے کہا اچھا کچھ نہ کچھ اچھا ایک نقطہ دے رہے ہوں گے یقیناً۔ تو وہ کہتے ہیں کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اپنے کلام کی ابتدا کیوں کی؟ سورۃ الفاتحہ تو دیباچہ پریفیس ہے نا، تو الف لام میم کیوں؟ کوئی اور ذالک الکتابوں سے بھی ہو سکتا تھا، الذین سے بھی قرآن اسٹارٹ ہو سکتا تھا، سورہ محمد اسٹارٹ ہوتی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سے، یا ایھا الذین سے بھی ہو سکتا تھا، صرف الف لام میم کیوں؟ تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، سوچ میں کہ واقعتاً، میں نے کہا اچھا آپ بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم ایک ایسا لفظ ہے کہ لوگ جب اس کی تفسیر کر بھی لیں گے، لوگ اس کو سمجھا بھی دیں گے نا، اینڈ میں ایک لفظ ضرور بولیں گے اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کی صحیح مراد کیا ہے، اس کا صحیح یوزیج کیا ہے، اور یہ صحیح مطلب اس کا صحیح پرپس کیا ہے۔ اللہ ہی مفہوم کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا یہ کیا ہے۔ اور اس کے اوپینینز کے بارے میں جو اقوال ملتے ہیں، سب سے بیسٹ ایک اور یہ بھی ملتا ہے کہ یہ عرب کو چیلنج تھا، کیونکہ وہ عربی بولا کرتے تھے اور بڑے اپنے آپ کو شاعر کنسیڈر کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ الف لام میم ہے نا، یہ انسان کے علم کو زیرو کرنے کے لیے کافی ہے، تو اور ہم بھی اس سے اگر یہ عبرت حاصل کریں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا، کوئی لفظ نہیں ہوگا، فضول نہیں ہوگا، کہ اللہ اپنے کلام کی ابتدا میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنا جو علم ہے نا، جو تم اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہو، اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی کتابیں، اپنا لٹریچر، اپنے ادب کے ساتھ، اور جس کو تم کہتے ہو کہ بڑے سالوں کے ساتھ تم جو ہے نا انسان کی جو سویلائزیشن ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے، الف لام میم سے پہلے چھوڑ کے آنا اس علم کو تم اپنے، اس کے بعد اللہ کا علم ہوتا ہے بس۔ اور اس مزدور نے بڑی مجھے پیاری بات بتائی، کہتے ہیں آپ دنیا کے انسکم و جنکم، سارے انسان، یا معشر الجن، انسان ہوں، جنات ہوں، یا پھر بڑے بڑے فقہا ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، اور مورخ ہوں، سائنٹسٹ ہوں، کہہ رہے ہیں وہ پوری اپنی کوششیں لگا لیں، وہ اللہ کے اس لفظ کو سولو نہیں کر سکتے، اس حقیقت کو وہ سولو نہیں کر سکتے کہ یہ ایکچول میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کے جو علم ہے نا انسان کا، اس کی حیثیت پر چل جاتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ کیا چیز ہے۔ اور قرآن کو میرے ایک شیخ تھے، بڑا پیارا ایک بات کہا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے نا ایک ایسا علم ہے جو پوری انسانیت کی سوچ، انسانیت کا علم اور انسانیت کی فکر جہاں پہ ختم ہوتی ہے، مطلب جہاں اس کا پیک ہوتا ہے، جو پنیکل ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا ختم ہونے کے بعد قرآن کا علم شروع ہوتا ہے۔ ان شارٹ، قرآن جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے، وہ آپ کو زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی باتیں بتاتا ہے۔ چلیں جی اس طرح سمجھ لیں اس بات کو، زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی باتیں بتاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، قبر میں دفنا دیا جائے، اور ماشاءاللہ آج کل تو بڑے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سینسرز اور مشین لینگویج اور
کلاؤڈنگ، ان کا کانسیپٹ ہے نا، آپ سارے اپنی ٹیکنالوجی لگا دیں قبر کے اندر، صرف یہ جاننے کے لیے کہ انسان کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے. تو انسان اپنے اس پورے آرسنلز کے بعد بھی لٹرلی محتاج ہے، وہ نہیں بتا سکتا کہ اس قبر کے اندر کیا ہوتا ہے. اب بڑے اس کے اندر میگا پکسلز کیمرے لگا دیں، بڑے ہائی ڈیٹیکٹیو سینسرز موشنز لگا دیں، وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، منکر نکیر کیا ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. جب ہی ہم کہتے ہیں یہ جو آسمان ہے نا یہ زمین کے نیچے کی، اور آسمان یہ جو قرآن ہے یہ زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی باتیں بتاتا ہے، اور یہ وہاں سے اس کا علم شروع ہوتا ہے جہاں پہ انسان کی معراج اور پینیکل کا اختتام ہوتا ہے، جہاں پہ انسانیت کے علم کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کا علم شروع ہوتا ہے. اور اس حروف مقطعات کے اندر ہی ہمارے لیے یہی میسیج ہے کہ اللہ نے یہ رکھے ہیں، اقوال بھی ملتے ہیں، لیکن صحیح مراد کیا ہے، انسان کا علم جو ہے نا، جب اس کو وہ علم انسان کا کبر بن رہا ہو، یا انسان کو اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھ رہا ہو کہ نہیں اب مجھے بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے، تو وہاں پہ انسان صرف قرآن کی بڑی بڑی آیتیں نہیں ہیں، یہ حروف مقطعات پڑھ لے، الف لام میم، الف لام را حامیم. تو انسان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اس کے کبر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے یہ بات. آگے چلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہے نا یہ کتاب مبین کی آیات ہے. اور جو ورڈ ہے نا مبین، سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کی مختلف صورتیں ہیں، اس کی سٹارٹنگ کے اندر یہ اس طرح کا ایک فارمیشن اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں، آیات الکتاب الحکیم یا آیات الکتاب المبین. اس کے پیچھے وزڈم اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کتاب حکیم بولے نا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے، تو اگر آپ اس صورت کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ پڑھ کے دیکھیں گے، تو اس کا ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لاجیکل ریزننگ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عقلی دلائل زیادہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس ہے. اور اسی طریقے سے دوسری فارمیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا رکھی ہے، کتاب المبین کر کے اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں انسانیت کو، جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی ہے، سورۃ الشعراء کے اندر بھی ہے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. اسی طریقے سے سورۃ القصص کی سٹارٹنگ بھی اسی طرح ہوتی ہے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. تو ان کو بھی اگر آپ ان تھوڑی گہرائی کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، تھوڑا سا ان ڈیپتھ انالیسس کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا جب کتاب مبین اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تو وہاں کیا بات ہوتی ہے، وہاں پہ نقلی دلائل کی بات ہوتی ہے. مطلب کہ اب اسٹوریز کے تھرو آپ کو اللہ تعالیٰ باتیں سمجھائیں گے، حکمت دیں گے اور وزڈم آپ حاصل کر سکیں گے. پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، تھوڑی گہری بات ہے کہ جب صورتوں کی سٹارٹنگ میں پہلی دوسری آیت میں لفظ الکتاب الحکیم آئے، تو دیٹ مینس کہ اس صورت میں لاجیکل ریزننگ، عقلی دلائل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ صورتوں کی انیشیل جو فرسٹ سیکنڈ ورسز ہوتی ہیں اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ کتاب المبین ورڈ یوز کریں، کتاب کی صفت مبین آئے، تو دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹوری رکھی ہوتی ہے. اور سورۃ الشعراء پڑھ کے دیکھیں ہم، تو وہاں پہ بھی جو ہے نا کذبت قوم نوح، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انبیاؤں کا ہی تذکرہ کیا بڑے ڈفرینٹ پوئٹک فارم کے اندر. اسی طریقے سے آپ سورۃ القصص پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا آپ کو قصہ ملے گا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اور فرعون کا قصہ ملے گا آپ کو، جو کہ اس پیٹرن، اس فارمیٹ کے اندر قرآن میں کہیں اور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سورہ یوسف کو بھی آپ دیکھیں، انشاءاللہ آگے آئیں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا جو پوری جو لائف ہے بڑی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور ابھی میں ریسنٹلی تفسیر میں پڑھا تھا، ایک امام کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو بھی محزون غم زدہ انسان اس صورت کو پڑھے گا، الا استراح لہو، اس کو صرف اور صرف راحت اور فرحت اور سکون کے کچھ اور نہیں ملے گا. اور میرا یہ ہمیشہ سے ایک پریکٹس رہی ہے، جب بھی انسان جو ہے نا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اس کائنات سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے نا، اور جب میں بیٹھ جاتا ہوں تو میں لٹرلی سورہ یوسف پڑھتا ہوں، اور سوائے اس صورت میں مطلب رو کے دل کو ٹھنڈ ملنے کی کچھ اور نہیں ہے. اللہ استراح لہو، اس کو راحت مل جاتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پہ جاتی ہے سینے کو. تو جبھی میں نے یہ صورت رکھی ہے، اور آج کل کا دور بھی ایسا ہے، سب لاک ڈاؤن کے اندر بند ہیں اور بڑی لمیٹڈ ہماری جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، تو یہ اس کی کچھ جو ہے نا حکمتیں تھیں. اسی طریقے سے جب ہم ورڈ مبین کو دیکھتے ہیں تو مبین جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب المبین، یہ واضح کتاب کی
آیات ہیں۔ تو مبین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا ایٹریبیوٹ، ایک ایسی کوالٹی جس کے اندر کوئی ابان یبین، مطلب جس کے اندر جو ہے نا کوئی آپ کو عوج نہ ملے۔ یہ عوج کی تفسیر بھی بن سکتی ہے ایک طریقے سے، اللہ تعالیٰ غیر ذی عوج، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر قرآن کو اتنا پختہ اور محکم بنایا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب ایک چیز میں ٹیڑھ پن یا لوپ ہولز یا پھر کانکریٹنس ہوتی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ بہت واضح ہوتی ہے چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ یہ قرآن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے لیلھا کنہاریہ، اس کی راتیں، جو کہ دنیا میں رات اتنی اندھیری ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ اور دکھتا نہیں ہے، لیکن اس قرآن کی راتیں اتنی روشن ہے کنہاریہ جیسا کہ اس کا دن۔ مطلب اس کو آپ پڑھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اختصار اور اتنی بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے کہ ہم لٹرلی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، مطلب پڑھتے جائیں اور آپ کے دلوں کو سکون۔ اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ایک بک پڑھیں نا، اس کو آپ دوبارہ کبھی نہیں کھولیں گے، لیکن اس قرآن کی بات، میں مطلب سورہ یوسف مجھے یہ نہیں یاد پڑ رہا، مجھے 15ویں دفعہ پڑھا رہا ہوں گا، اور میں آج بھی اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہوں اللہ کے اذن سے، اور مجھے آج بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے، اور میں آج بھی اتنا ہی انجوائے کر رہا ہوں پڑھنے پڑھانے کے اندر، اور مجھے آج بھی اللہ تعالیٰ وہ نئے موتی ہی دے رہا ہے جو شاید پہلے کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے۔ آج مجھے نئی چیزیں سیکھنے کو ملی جو شاید پہلے کبھی سیکھنے کو نہیں ملی۔ تو مبین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی واضح ہوتی ہیں، اس کے اندر کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کی جو سولوشن پرووائڈنگ ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے، اس کا جو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی دو رائے نہیں ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا عربی کلام بنا کے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو، عقل رکھو، سوچو سمجھو۔ جس کے نا ہو ضمیر ہے، پروناؤن ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ اس سورت کے بارے میں یا پھر یہ قرآن کے بارے میں، اور ان شارٹ سورت کے بارے میں بولا جائے یا پھر قرآن کے بارے میں بولا جائے، دونوں کا مطلب سیم ہی ہے۔ سورت بھی قرآن میں ہی ہے اور قرآن کے اندر یہ سورت موجود ہے۔ تو قرآن عربی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی قرآن بنا کے اندر، قرآن کہتے ہیں وہ چیز، وہ کلام جو بہت بھرپور طریقے سے، بڑی ریپیٹیشن، بڑا فریکوینٹلی پڑھا جائے، اس چیز کو جو ہے قرآن کہتے ہیں۔ فعلان کے وزن کے اوپر ہے، ویسے ہی اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ پڑھے جانے والی چیز۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو عربی کے اندر ہے اور اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو عربی کے اندر، قرآن عربیًا، اس کو ہم نے عربی قرآن بنایا غیر ذی عوج۔ تو یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ اس کا ایک سمپل سا جواب تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی زبان تو رکھنی تھی نا، کوئی نہ کوئی زبان تو چوز کرنی تھی نا، تو اس زمانے کے حساب سے، اور یاد رکھے گا زبان، ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہے اور ساری زبانیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن زبان کا تعلق اہل زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان زبان والوں کو کیوں چنا، کیونکہ ان کو ایڈریس کرنا تھا، اور ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی زبان میں، مثال کے طور پہ آج ہم لے لیں، ہماری مادری زبانیں پاکستان میں بہت ساری ہو سکتی ہیں، کوئی اردو اسپیکنگ ہوتا ہے، کوئی پنجابی اسپیکنگ ہے، کوئی سرائکی بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی بلوچی بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف پاکستان کے شہروں میں اراؤنڈ مطلب ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا لینگویجز بولی جاتی ہیں جو اس کی مادری زبان ہے۔ اب کوئی اور زبان میں آپ کو بات کر دی جائے تو بہت سے لوگوں کو، میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ اردو بولنے پڑھنے کے اندر بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اپبرنگنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی اپنی نیٹو لینگویج کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اردو بھی سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا، اس کا بیسک ریزن یہ تھا کہ ان کی جو زبان تھی، ان کی جو لینگویج تھی، انہی محاوروں کو یوز کرتے ہوئے، خاص طور پہ قریش کی لغت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی اور لینگویج میں، پرشین لینگویج میں نازل کر دیتے، ایگزامپل ہے، یا ہیبریو لینگویج کے اندر نازل کر دیتے، تو وہ ان کے لیے اتنا جو ہے آسان نہیں ہوتا اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا۔ تو قرآن کا وہاں پہ وائڈ اسپریڈ رکھنا بڑا اپنے اندر جو ہے نا حکمت والا تھا۔ دوسری بات، یہ تھوڑا سا ہی ٹینجنٹ ہے لیکن میں لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جب نزول کی بات ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے باقی جو کتابیں آئی تھیں، تو آپ نے کبھی ورڈ سنو گے یا کوئی آیت سنو گے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے صحائف کو نازل کیا، اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابوں کو نازل کیا، تورات ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی، یہ ساری ہیں۔ تو
تورات کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ یہ جو ہے نا ریٹن فارم کے اندر ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. اور یاد رکھیے گا کہ قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو آڈیو فارم میں نازل کیا ہے. اس پہ بھی بڑی گہرائی ہے. تورات جو تھی جو کہ یہودیوں کی اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کی جو کتاب تھی وہ ریٹن فارم میں تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس لینگویج کو اس دفعہ جو قرآن کو اپنی کتاب کو نازل کرنے کا جو فیصلہ کیا وہ آڈیو اور صوتی فارم کے اندر نازل کیا. مطلب جبریل علیہ السلام آتے تھے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا قرآن سناتے تھے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. ٹھیک ہے جی, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. وہ سنتے تھے اور سننے کے بعد وہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے, اس طرح آڈیو فارم کے اندر ہے نا یاد ہو جاتی تھی بات. اور انفیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, نبی جن امی, وہ امی تھے, ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو ایک انسان اگر کسی کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو لیکن اسٹل وہ بڑا فصیح اور بلیغ, بڑا ادیب ہو سکتا ہے اور بڑا گہرا بھی وہ انسان ہو سکتا ہے, بھلے اس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو لیکن اس کی سوچ بڑی ہو سکتی ہے, اس کے اندر ظرف بڑا ہو سکتا ہے. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آڈیو فارم کے اندر نازل کیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ اس وقت کے جو عربس جو تھے وہ ان کی جو میجورٹی تھی وہ الٹریٹ, میجورٹی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اور وہ اپنی میموری کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ریلائی کرتے تھے, اور ان کے یہاں لکھنے کو اس زمانے کے اندر بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا. اور بہت سے شاعری کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی, بہت سے ان کے شعراء اس بات کا مذاق اڑا کرتے تھے کہ علم تو وہ ہوتا ہے جو سینوں کے اندر ہوتا ہے, یہ جو لکھ دیا جاتا ہے تو مذاق ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں نا وہ کیا کرتے تھے. تو اب تھوڑا سا اس کو کمپیریزن لے لیتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا لکھی ہوئی چیز کی, تو جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا دنیا کے اندر, اور آج بھی چاہے ہم 21ویں صدی کے اندر ہم جو ہے نا انٹر ہو چکے ہیں اور بڑا ہمارا ٹیکنالوجیکل ایرا جو ہے نا شروع ہو چکا ہوا ہے, ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور 3G 4G دین 5G جنریشن ہمارے پاس 5th جنریشن آ رہی ہے, اور اس کے بعد دنیا کی جو ڈیفینیشنز تھیں وہ بڑی چینج ہو چکی ہیں. تو آج بھی جو ہے نا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بڑے کم ہیں دنیا کے اندر. ان شارٹ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ڈیفائن کرتے ہیں ہم, وہ اس وجہ سے کہ اس کو اس کا نام لکھنا آنا چاہیے. جب یہ ہمارے ایک ٹرم ایگزسٹ کرتی ہے انگوٹھا چھاپ, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم اتنی ایڈوانسمنٹ کے بعد جو پڑھے لکھے تھے ٹیکنالوجی نے ان کو بھی فنگر پرنٹ کے بعد انگوٹھا چھاپ بنا دیا, وہ ایک الگ بات ہے ہماری. ٹھیک ہے, لیکن جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ڈیفائن کس سے ہوتا ہے, وہ اسی سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ ایک انسان کو نام لکھنا آنا چاہیے. اب آپ سوچیں ایک انسان کو صرف نام لکھنا ہے اور وہ قرآن اور اس طرح کی بڑی گہری باتیں پڑھ رہا ہو, بڑا فرق ہے. تو اس وجہ سے ان کے پاس ہمیشہ سے جو کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے کے جو لوگ تھے وہ ہمیشہ سے بڑے لمیٹڈ تھے, کیونکہ وہ آئی کس طرح تھی, ریٹن فارم میں آئی تھی. اب جو لوگ لیٹ سپوز اس زمانے میں 5% جو لوگ تھے ان کو جو ہے پڑھنا آتا تھا, تو کتاب اللہ تورات جو تھی اس زمانے کی, اس کا جو ایکسیس صرف 5 لوگوں تک تھا, 5% تک کا تھا, یا پھر 10% تک کے لوگوں کا تھا. اب پھر ان کی ایک منوپلی قائم تھی, اور کہ جس کو وہ چاہیں گے دیں گے, جس کو وہ چاہیں گے نہیں دیں گے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے نا, اٹس اے یونیورسل میسج, اٹس اے یونیورسل سولوشن پرووائڈنگ رحمت للعالمین. ساری کائنات کے لیے اللہ کے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا, کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا. تو اس کو کیا کیا آڈیو فارم میں. اب جو بھی سنیں, چلے انسانوں کو چھوڑیں, جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, انا سمعنا قرآنا عجبا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قرآن سنا, عجیب, بڑی عجیب چیز تھی. عجیب کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو چیز پہلے نہیں ہم نے سنی. یہ ایک ایسا کلام تھا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا. یہدی الی الرشد فآمنا, یہ رشد و ہدایت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے, ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. تو انسان جنات بھی وہ بھی اس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے. یہ اس کی خوبصورتیوں میں سے بہت بڑی خوبصورتی. دوسری بات یہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں بنایا, عربی میں اس کو جو ہے نا نازل کیا. تو اب ایک سوال جو ہے نا ہمارے مائنڈ میں ابھر سکتا ہے کہ بہت سارے جو ورڈز ہیں قرآن کے اندر, مثال طور پہ نام لے لیں بہت سارے, موسیٰ, عیسیٰ یا ابراہیم, اس طرح کے بہت سارے نام آ سکتے ہیں. یہ تو بہت پرانے تھے, شاید عربی نہ ہو اس زمانے میں. سوال آتا ہے, اس طرح کے بہت سارے لفظ ہیں, سجیل ورڈ ہے, مشکات ہے, استبرق, اس طرح کے جو ورڈز ہیں یہ عربک ورڈ نہیں ہیں, یہ نان عربک ورڈز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. اب عربی کے اندر اسی قرآن میں بہت سارے نان عربک ورڈ بھی ایگزسٹ کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, آپ اس کو کیسے سولو کریں گے؟ اس کا سولو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ
اس کو ہم اردو کی طرح لے لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہماری اردو کے اندر بھی، جو کہ ہماری قومی زبان ہے، اس کے اندر وہ باہر سے جو نا امپورٹ ہوتی ہیں. اب اس کو ہم دو طریقوں سے یوز کرتے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن یہ یوز جو ہے نا اس کو ہم جب ہم لکھنے جائیں گے تو اس کو انگلش کے اندر ہی لکھیں گے، اس کو اردو اسلوب کے اندر نہیں ڈالیں گے ہم. اسی طریقے سے چھوٹا سا ایک لفظ لیتا ہوں، شاید آپ لوگوں کے لیے بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہو. یہ جو ہم پلیٹ ورڈ یوز کرتے ہیں جس میں ہم کھاتے ہیں پلیٹ، یہ پلیٹ جو ہوتی ہے نا یہ اردو کا لفظ نہیں ہے بائی دا وے. اردو میں پلیٹ کو کہتے ہیں رکابی. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اردو میں پلیٹ کو کہتے ہیں رکابی. تو پلیٹ ہے انگلش کا لفظ، اب یہ ٹرانسفارم ہو گیا اردو میں اور ہم اس کو اردو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نان عرب ورڈ بھی آ گئے ہیں تو اس کو اس اسلوب کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اس کی تراکیب کے اندر، اس کے اعراب کے اعتبار سے اسی محل اور اس کی مطلب اس کی جو بھی ہماری گرامر چلتی ہے، رفعی حالت، نصبی، جری حالت جو ہوتی ہیں، پھر فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور حال، ذوالحال، یہ سب چیز اس کے اندر وہ جو ہے نا پورا وہ ڈھل جاتی ہے. یہ اس کی جو ہے نا اچھی تعبیر ہے کہ اگر کوئی نان عرب ورڈ آئے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اسلوب دے دیا ہے کہ وہ پورا ایسا لگے گا تلاوت کرنے کے اندر، پڑھنے کے اندر آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ نان عرب ورڈز تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو، تھوڑے سے جو ہے نا یہ جو تھنکنگ ہے نا تمہاری، تم اپنی عقل کو استعمال کرو. تو جو انسان سوچتا نہیں ہے اور جو انسان خواب نہیں دیکھتا، ایسے انسان کے پاس حق ہی نہیں ہے کہ اس کو انسان بولا جائے. بلکہ اگر انسان بول بھی دیا جائے، ایسے انسان کو زندہ بولنا کا حق نہیں ہے. یا پھر یہ ظاہری طور پہ تو زندہ ہے انسان، جو سوچتا نہیں ہے، جو خواب نہیں دیکھتا، ظاہری طور پہ تو زندہ ہے لیکن باطنی طور پہ یہ انسان مردہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بس وہ جو ذات جو مردہ تھی، وہ جو انسان جو مردہ تھا، قلب المیت، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم اس کو زندگی دیتے ہیں. تو یہ قرآن کی، عربی قرآن کی یہ خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ یہ ہمیں کیا کرتا ہے، یہ ہمیں زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے ہمیں. اور ٹینجنٹ لیتا ہوں تھوڑا سا، آف روڈنگ کرتا ہوں تھوڑی سی. جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں نا، آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، زندگی آپ کو کبھی بھی دنیا سے نہیں مل سکتی. جس کو ہم لائف کہتے ہیں، وہ چیز آپ کو کبھی بھی دنیا سے نہیں ملے گی. ہمیشہ قرآن اس کو کہتا ہے کہ اللہ اس کو آسمان سے نازل کرتا ہے. چاہے آپ فزیکل لائف کی بات کریں یا پھر آپ روحانی اسپریچول لائف کی بات کریں، اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آسمانوں سے. انفیکٹ آپ اس زمین کی بھی بات کریں نا، اس کو بھی جو زندگی ملی ہے، اس زمین کو زمین سے زندگی نہیں ملی، اس زمین کو آسمان سے زندگی ملی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ سوال کریں گے کافروں سے، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے بعد اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے. تو جب زمین مردہ تھی اس کو اللہ زندہ کرتا ہے آسمانوں سے. اور ہم جس کو روح، چلے روح کی بات کر لیں، جو روح جو ہمیں زندہ کرتی ہے وہ بھی دنیا کی نہیں ہے، وہ جنتوں کی ہے، وہ اللہ کی ہے. اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے اندر ڈالا ہے. سمپل. تو ہم اپنی زندگیاں، عقل، اللہ کہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم تھوڑا عقل رکھو نا. اگر ہم اپنی زندگیوں کو، سکون کو، زندگی کو، اس لائف کو اگر ہم چاہتے ہیں، کہتے ہیں گیٹ اے لائف، مطلب ریوائول کو، اس احیاء کو، اس احیاء کو اگر ہم اس زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. اور عقل والی بات کیا ہے؟ عقل والی بات آسمانوں کی طرف جائیں، اور آسمانوں کی طرف اڑ کے نہیں جا سکتے آپ. اڑ کے تو سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان استطعتم یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یہ جو آسمان زمین کی جو قطاریں ہیں نا، یہ جو اس کی جو لمیٹیشن باؤنڈریز ہیں، تم ذرا اس کو کراس کر کے تو دکھاؤ. اللہ کہتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، تم اس کو اللہ کی مدد، اس طاقت، اللہ کی اس ہیلپ کے بغیر تم اس کو کراس نہیں کر سکتے.
ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ چاہے کلم حل بصر. اللہ اپنے حبیب کو لے کے گیا نا معراج پہ، کیسے لے کے گیا؟ روایت میں آتا ہے بستر گرم تھا اور وہ گئے، نماز پڑھائی، بیت المقدس گئے، اس کے بعد پھر معراج ہوئی، اوپر گئے، پہلا آسمان دوسرا آسمان، سارا موسیٰ السلام ابراہیم السلام سب سے ملاقات ہوئی، پھر واپس آئے، بستر گرم تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کنڈی ہل رہی تھی، کنڈی ہل رہی تھی اور وہ ہلتی ہی رہ گئی، مطلب اس کا ہلنا بند نہیں ہوا تھا، یہ سارا کام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کہتے لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کی مدد کے بغیر یہ سارے کام نہیں کر سکتے. تو اب ہم فزیکلی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ کے ذریعے تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو ایک پلک جھپکنا ہے اور سارے کام ہو جائیں گے. تو یہ قرآن ہے جس سے ہم وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تو کہتا ہے نا کہ یہ آسمان و زمین ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. مسخر کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے غلام، تمہارے تابع بنا دیے. پوری کائنات ہماری غلام اور تابع، اور ہم اللہ کے غلام اور اس کے تابع. سمپل. جب تک ہم اس لوپ کو چلاتے رہیں گے یہ کائنات ہماری رہے گی اور ہم اللہ کے رہیں گے. لیکن جیسے ہم نے اس کی ڈائریکشن چینج کر دی، ہم اللہ کی بجائے اس دنیا کے ہو گئے، تو وہ بھی ہمیں نہیں ملے گی. اور آج یہی ہمارا حال ہے، ہم اللہ کے نہیں ہیں شاید، اس وجہ سے دنیا ہماری نہیں ہے. ہم اللہ کو سب کچھ دیتے ہیں، اللہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. اور بڑی اس کو غنا بھی کہتے ہیں آسان الفاظوں میں، کہ انسان جو ہے نا ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بڑی پیاری دعا تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے تقوی مانگتا ہوں، یا ڈر مانگتا ہوں، والعفاف یا اللہ پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنی یا اللہ میں آپ سے غنا مانگتا ہوں، بے پرواہی مانگتا ہوں. مجھے اس دنیا کی، اس کی مادہ پرستی کی، اس کی مٹیریلسٹک جو ایلیمنٹس ہیں اس کی، اس کے لوگوں کی، اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں تیرا ہوں اور میں صرف تیرا ہوں. مجھے صرف تیری ضرورت ہے. دیٹس اٹ. آپ دیکھیں یہ فارمولہ ہے دنیا کا، اور بڑا مشکل فارمولہ ہے. اور جس کو ڈائریکشن چینج کر کے مل جاتی ہے نا دنیا، اس کو سکون نہیں ملتا. یاد رکھیں دنیا تو مل جاتی ہے اس کو. تو ہمارا فارمولہ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا بھی چاہیے ٹھیک ہے، لیکن وہ غنا سے ملے گی، اللہ کے بغیر نہیں چاہیے. جو چیز اللہ کے ساتھ ہوتی ہے نا اس میں سکون ہوتا ہے، اور جو اللہ کے بغیر ہوتی ہے اس میں بے چینی ہوتی ہے، اس میں بے سکونی ہوتی ہے، اس میں غم ہوتا ہے، اس میں ماضی کی بڑی خونخوار اور چھلنی کر دینے والی یادیں ہوتی ہیں انسان کی. اور جو اللہ ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کہتا ہے میرے جو دوست ہوتے ہیں، میرے جو بندے ہوتے ہیں، میرے جو ولی ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ان کو غم ہوتا ہے. مستقبل میں کیا ہونا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ماضی میں کیا ہوا ان کو اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے. تو ان دو آیات کے ساتھ آج کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کا مہینہ ہے، اس کو پڑھنے کو، اس کو پڑھانے کو اور اس کے عمل کرنے کو قبول فرما لے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، اور توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی اخلاص سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہی وہ 2-4-6 چیزیں ہیں جس کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے. تو انشاءاللہ کل تک کے سیشن کے لیے اجازت دیں. زندگی رہی، ایمان رہا، توفیق رہی اللہ تعالیٰ کی، تو ضرور انشاءاللہ جو 3rd اس کی آیت ہے سورہ یوسف کی، اس سے ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوشچن جو ہیں وہ کوشچن چھوڑ دیں. ابھی یہ قرآن ہے نا، اس کی ایک اسپرچویلٹی ہوتی ہے، اس کی روحانیت ہوتی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. بہت زیادہ سوال جواب کر لیں گے، رمضان کے بعد کر لیں گے. سیشنز پچھلے بھی ہوئے ہیں، پچھلے اراؤنڈ 25 دنوں سے سیشنز چلتے رہے ہیں، اس میں 10 دن آئی تھنک میں نے کیا ہے، اور 10-15 دن جو ہے وہ استاد عادل عارفین نے کیا ہے. تو وہ سوال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، سوال ہم کہیں نہیں جا رہے اور آپ کہیں نہیں جا رہے. اور اگر مر گئے تو اللہ سے سوال پوچھ لینا جی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.